بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم زور قلم ناغازیے گفتار چاہیے زور قلم ناغازیے گفتار چاہیے ذکر علی کے واسطے کردار چاہیے ذکر علی کے واسطے کردار چاہیے حیدر کے منقبت کے لیے دار چاہیے حیدر کے منقبت کے لیے دار چاہیے یعنی زبان میس میں تمار چاہیے یعنی زبان میس میں تمار چاہیے عشق علی میں بکتی ہے جنت قدم قدم عشق علی میں بکتی ہے جنت قدم قدم لیکن جہاں میں کوئی خریدار چاہیے لیکن جہاں میں کوئی خریدار چاہیے آنکھیں کیے ہیں بند علی کھول کے نہیں آنکھیں کیے ہیں بند علی کھول کے نہیں دیدار نور احمد مختار چاہیے دیدار نور احمد مختار چاہیے جو مرد ہو دلیر ہو صبر ہو شیر ہو جو مرد ہو دلیر ہو صبر ہو شیر ہو خیبر کو آج ایسا علمدار چاہیے خیبر کو آج ایسا علمدار چاہیے نفس علی جدھر ادھر مرضی خدا نفس علی جدھر ادھر مرضی خدا سودا ہے جیسا ویسا خریدار چاہیے سودا ہے ویسا جیسا ویسا خریدار چاہیے سودا ہوا ہے کیسا یہ معبود عبد میں سودا ہوا ہے کیسا یہ معبود عبد میں دونوں زبان پر ایک ہی گفتار چاہیے ہمیں گزارش کر رہا ہوں جناب سراج حسین صاحب سے کہ ممبر بنائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں نعرہ سرور رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وہ پروردگار جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. وہ پروردگار جو حیوم بھی ہے, قیوم بھی ہے, جو جلال والاکرام بھی ہے. وہ پروردگار جو خالق کون و مکان ہے, مالک ارض و سما ہے, پیکر انسانی کا قتل کرنے والا ہے, نار نمرود سے ابراہیم کو بچانے والا ہے. وہ پروردگار کے جس نے پیغمبر پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے اس پوری کائنات کو خلق کیا. اس نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا, 313 رسولوں کو بھیجا, 5 بڑے رسولوں کو بھیجا. اس نے آسمانی 4 کتابوں کو نازل کیا, توریت کو نازل کیا, زبور کو نازل کیا, انجیل کو نازل کیا, قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے, اس میں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو رہا ہے. اگرچہ ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں علی ولی اللہ کہتے ہیں, اگر آپ اس کو قرآن ثابت کریں تو ہم مان لیں گے. تو ان کے سامنے آپ اس آیت کو پڑھیے اور بتائیے کہ یہ آیت دلیل ہے ولایت امیر المومنین. یہ آیت قرآن سے ثابت کر رہی ہے کہ دیکھو علی ولی اللہ ہمارے یہاں ہم لوگ یوں ہی نہیں مانتے بلکہ یہ قرآن میں موجود ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا اور اسی آیت پر پورا اشرا چل رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم بغیر محبت علی کے کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا. پروردگار عالم بغیر علی کی محبت کے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے رسول سے کہا کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے, انہیں بتانے والے آپ ہیں کہ اللہ کون ہے. تو بے شک آپ نے میری پہچان کروائی ہے تو میں بھی بغیر آپ کی محبت کے, آپ کے وسیع کی محبت کے ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کروں. کیونکہ اللہ کون ہے یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمیں نبی نے بتایا. وگرنہ ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ کی پہچان نبی نے کروائی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ نے میری پہچان کروائی ہے تو اب میں بھی بغیر آپ کے وسیع کی محبت کے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کروں. اور یہ ہر اسلام کے فرقے میں یہ بات رائج ہے, سب کو پتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگرچہ کوئی شخص, توجہ چاہتا ہوں, اگر دیکھیں ہمارے لیے کتنی ولایت ضروری ہے, ولایت امیر المومنین کتنی ضروری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص مجھ محمد کے ساتھ 100 مرتبہ پیدل حج کرے, 100 مرتبہ میرے ساتھ پیدل حج کرے اور احد کے پہاڑیوں کے برابر سونا راہ خدا میں کیوں نہ دے دے, اور صفا اور مروہ کے درمیان سیر کرتے ہوئے وہ غربت کی موت کیوں نہ مر جائے, لیکن اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کے لیے بغض ہوگا تو پروردگار اسے جنت کی خوشبو سونگنے کے لیے محتاج کر دے. یعنی جنت تو جانا دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا کہ جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہوگا. تو یہ ہے آپ کا مرتبہ, آپ کی ولایت کتنی ضروری ہے. گویا ہمارے سارے اعمال ایک طرف, اگر ولایت علی نہیں ہوگی تو وہ سب کے سب بیکار ہیں. پروردگار کوئی بھی عمل بغیر علی کی ولایت کے قبول نہیں کرے گا.
مسلمان لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو ان کا سارا عمل جتنا بھی ہے اعمال کر رہے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، سب رائگاں ہیں بغیر علی کے. علی کی ولایت ایک سمجھ لیجئے اسٹیمپ ہے آپ کی عبادتوں کی قبولیت. اللہ اکبر. ولایت امیر المومنین کتنی ضروری ہے. جو لوگ علی کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بھی بتایا تھا کہ علی کی ولایت کیوں ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، اور میں نے وقت کے امام کی معرفت کے بارے میں بتایا تھا، ان کی ولایت کے بارے میں بتایا تھا. دیکھیں جو لوگ علی کو چھوڑ کے عبادتیں کرتے ہیں ان کی عبادتوں کا کیا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی پوری نماز شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر شیطان کہتا ہے کہ اگر میری قبول ہو گئی ہوتی تو تیری بھی قبول ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر، تو بھی حجت کا منکر. جب اس نے صفی اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کیا تو وہ علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت کرے گا. توجہ چاہتا ہوں. اور دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ علی کی ولایت صراط مستقیم ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر پروردگار ہمیں قائم رکھے. تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین. آپ بتائیے جو ولایت امیر المومنین کا ہوگا کیا وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا؟ نہیں. جو صراط مستقیم پہ ہوگا وہ ولایت امیر المومنین کا ہوگا. جو ولایت امیر المومنین کا ہوگا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا. مولا کائنات کی ولایت کتنی ضروری ہے. جو لوگ علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. میدان صفین تھا، مولا کائنات نے جناب مالک اشتر سے کہا کہ اے مالک اشتر جائیے حملہ کر کے آئیے. جب جناب مالک اشتر حملہ کرنے گئے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب ڈر کے مارے. جب انہوں نے اپنے سر پہ موت دیکھی تو وہ قرآن پڑھنے لگے. اب جناب مالک اشتر نے جب دیکھا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جناب مالک اشتر وہاں سے واپس آنے لگے. مولا کائنات نے کہا کہ اے مالک اشتر حملہ کیوں نہیں کیا؟ جناب مالک اشتر نے کہا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا فوراً تیزی سے اپنے گھوڑے کے اوپر آئے، اپنی شمشیر کو باہر نکالا. مالک نے کہا مولا کہاں؟ کہا میں جا رہا ہوں ان سب کو قتل کرنے، میں جا رہا ہوں ان سب کو قتل کرنے. تو کہا کہ مولا وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا میں ہوں قرآن ناطق، مجھ سے زیادہ کوئی قرآن سامع کو نہیں سمجھتا، اور خدا کی قسم قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. اور جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے حلق میں اٹکا رہتا ہے. قرآن جھانک کے دیکھتا ہے، اگر اس کے دل میں علی ہوتا ہے تو قرآن اتر جاتا ہے، ورنہ اس کی گردن میں پھنسا رہتا ہے. ایک صلوات پر محمد یہ ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، آپ تو جانتے ہیں رسول کی حدیث ہے کہ جدھر جدھر علی ہوتے ہیں ادھر ادھر قرآن ہوتا ہے. قرآن علی کے پیچھے ہے. توجہ چاہتا ہوں. جدھر جدھر مولا جاتا ہے ادھر ادھر حق جاتا ہے. اللہ اکبر. ولایت امیر المومنین کتنی ضروری ہے. اچھا دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ جب علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھتے ہیں، علی کی محبت کے بغیر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. اچھا ان کے یہاں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، اگر ان کے یہاں کوئی بھی نابینا ہو تو بھلے ہی وہ قرآن کا حافظ نہ ہو لیکن یہ کہا جاتا ہے یہ حافظ جی ہیں. یعنی یہ نابینا ہونا تو شرط ہو گئی ہے. نابینا ہونا تو حافظ کی شرط ہو گئی ہے. بھلے وہ حافظ نہ ہو، اگر نابینا ہے تو ہر ایک کہے گا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے. یعنی نابینا تو ہونا ان کے یہاں شرط ہو گئی ہے کہ جو نابینا ہوگا وہ قرآن کا حافظ ضرور ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ علی کے بغض میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ نابینا ہو جاتے ہیں. اللہ ان کی آنکھوں کا نور چھین لیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور بے شک جو قرآن کے وارثین کو چھوڑ کر کے پڑھے تو اس کا حال یہی ہوگا. اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جانتے ہیں کہ کیوں ان لوگوں کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے. مولا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. مولا نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے پورا قرآن حفظ کر لیا. مولا کے پاس شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے پورا قرآن یاد کر لیا، پورا قرآن حفظ کر لیا ہے. مولا نے کہا یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے پورا قرآن یاد کر لیا، تم نے پورا قرآن حفظ ہو گیا ہے، لیکن جب بھی قرآن پڑھنا تو دیکھ کے پڑھنا. توجہ چاہتا ہوں.
وہ پورا قرآن حفظ کر چکا ہے، یاد کر چکا ہے، پھر بھی مولا اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی قرآن پڑھنا تو دیکھ کے پڑھنا. تو وہ کہنے لگا مولا مجھے پورا قرآن یاد ہے، اب میں کیا کروں دیکھ کے پڑھ کے؟ قرآن مجھے پورا یاد ہے، اب میں چاہوں تو بغیر دیکھے پڑھوں. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگرچہ بغیر دیکھے قرآن کو پڑھو گے تو اللہ تمہاری آنکھوں کے نور کو چھین لے گا. لاکھ انسان کو کتنا ہی قرآن کیوں نہ یاد ہو جائے پھر بھی اس کو دیکھ کے پڑھے، کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ثابت ہے. جس طرح سے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح سے قرآن کو بھی دیکھنا عبادت ہے. ایک صلوات بے شک ہمیں قرآن کو قرآن کے وارثین سے لینا ہے، ہمیں قرآن کو قرآن کے وارثین سے سمجھنا ہے. ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے سوال کرو. حالانکہ مولا سوال بھی جانتے ہیں لیکن سننا چاہتے ہیں، اس کی زبان سے سوال سننا چاہتے ہیں. اس نے کہا یا علی بے شک یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے ہر خشک و تر قرآن میں رکھا ہے، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. تو یا علی یہ بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء کائنات میں آئے لیکن صرف 29 نبیوں کے نام قرآن میں کیوں ہیں؟ باقی نبیوں کے نام قرآن میں کہاں ہے؟ جبکہ قرآن میں تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے. تو 1,24,000 نبیوں میں تقریباً 27 یا 29 نبیوں کے نام ہی قرآن میں کیوں آئے؟ تو مولا کائنات نے کہا جو باہر ایک نیم کا درخت لگا ہے اور اس نیم کے درخت سے جو نیم کا پھل ہوتا ہے، نیم کولی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ توڑ کے لاؤ. وہ گیا اور اس نے ایک نیم کولی کو توڑا اور لے کے مولا کائنات کے پاس آیا. مولا کائنات نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا یہ نیم کولی ہے. کہا اچھا اگرچہ اس کو زمین کے حوالے کر دیا جائے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا یا علی اگر ہم اس کو مٹی کے حوالے کریں گے تو اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلے گا. وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہو کے ایک درخت کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. اس میں ہزاروں تعداد میں پتیاں آ جائیں گی، شاخیں آ جائیں گی، اس میں ہزاروں تعداد میں اس جیسی نیم کولیاں ہزاروں تعداد میں آ جائیں گی. تو مولا نے کہا تو نے مجھے اس چھوٹی سی نیم کولی میں پورا درخت دکھا دیا. اس چھوٹی سی نیم کولی میں تو نے بتا دیا کہ اس میں پورا درخت موجود ہے، اس میں اتنی پتیاں موجود ہیں، اس میں اتنی ساری اسی کی جیسی نیم کولیاں موجود ہیں. اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے تو نے جب تک کہ اس نیم کولی کو مٹی کے حوالے نہیں کیا تجھے وہ درخت نہیں دکھائی دیا، اسی طرح سے جب تک کہ تو قرآن کو ہم وارثین کے حوالے نہیں کرے گا تجھے کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا. جب تک کہ تو نیم کولی کو مٹی کے حوالے نہیں کرے گا تجھے وہ درخت نہیں دکھائی دے گا. اسی طرح سے جب تک کہ تو قرآن کو قرآن کے وارثین سے نہیں سمجھے گا تجھے قرآن بھی نہیں سمجھنا آئے گا. اللہ اکبر. تو بے شک ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. اور یہ تو بہت اچھا ہوا کہ یہ سوال مولا کائنات سے ہو گیا، وگرنہ تو یا تو یہ آیت قرآن سے نکلنا تھی یا تو یہ کہہ دیتے کہ صرف اتنے ہی نبی آئے تھے. وجہ چاہتا ہے ہم دیکھیں یہ تو بہت اچھا ہوا کہ یہ مولا سے اس کا سوال یہ سوال مولا سے ہو گیا. اور بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جو مولا کے علم کے امتحان کے لیے کیے گئے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سوال کرو تو علم میں اضافے کے لیے نہ کہ امتحان کے لیے. لوگ سوال کرتے تھے. بس میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اختتام صاحب. ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی میرے پاس کچھ ریوڑ ہے، میرے پاس ایک بکری ہے جس نے ایک بچہ دیا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے. تو مولا نے کہا ایسا کیا ہے؟ کہا کہ اس بکری کے بچے میں ایک نجس جانور کے کچھ صفات موجود ہے جسے ہم اپنی زبان میں جو کہیں گے وہ میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا، آپ بس اشارتاً سمجھ جائیں وہ نجس جانور ہوتا ہے جو بھونکتا ہے. کہا کہ اس بکری کے بچے میں کچھ اس کے بھی صفات ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آیا یہ بکری کا بچہ ہے یا اس نجس جانور کا بچہ ہے. تو مولا میں کیا کروں کہ جس سے پتہ چل جائے؟ تو مولا نے کہا ایسا ہے کہ اس کے سامنے ایک طرف گوشت رکھو اور ایک طرف یہ ہرے پتے رکھ دو. دیکھو وہ
کدھر منہ ڈالتا ہے. تو اس نے کہا مولا میں یہ کر کے دیکھ چکا ہوں. وہ کبھی گوشت کھا لیتا ہے, کبھی وہ پتے کھا لیتا ہے. مولا نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو اس کو ریوڑ میں چھوڑ دو, بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو. اگر وہ بکریوں کے ساتھ میں چلے تو سمجھ لینا کہ وہ بکری کا بچہ ہے, اگر وہ آگے آگے نکل جائے تو سمجھ لینا وہ نجس جانور کا بچہ ہے. کہا مولا میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں, کبھی وہ ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے, کبھی وہ ریوڑ کے آگے چلتا ہے. کہا اچھا اس کے سامنے ایک کام کرو, پانی رکھ دو, اگر وہ پانی میں منہ ڈال کے پانی پیے تو سمجھ لینا کہ بکری کا بچہ ہے, اگر زبان سے پانی پیے تو سمجھ لینا نجس جانور کا بچہ ہے. کہا مولا میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں, کبھی وہ منہ ڈال کے پانی پیتا ہے, کبھی وہ زبان نکال کے پانی پیتا ہے. پھر مولا نے بہت ساری چیزیں بتائی. کہا ایسا ہے کہ کام کرو, اس کے سامنے کوئی چیز پیش کرو, دیکھو کہ وہ جب چلتا ہے اور اپنی گردن کو اگر وہ نیچے رکھے رہتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ بکری کا بچہ ہے, اگر گردن کو اونچا کر کے چلے تو سمجھ لینا کہ وہ نجس جانور کا بچہ ہے. تو کہا مولا میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں, کبھی وہ گردن جھکا کے چلتا ہے, کبھی وہ گردن کو اٹھا کے چلتا ہے. مولا نے بہت ساری چیزیں بتائیں. پھر آخری میں مولا نے کہا کہ ایک کام کرو, پھر اسے ذبح کر کے دیکھ لو, اگر اس کے پیٹ سے آتے نکلے تو سمجھ لینا کہ وہ نجس جانور کا بچہ ہے, اگر 6 ہتھڑیاں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ بکری کا بچہ ہے. اب وہ خاموش ہو کے فوراً وہاں سے چلا گیا. تو لوگوں نے کہا یا علی, آخر آپ کو جب یہ جواب دینا ہی تھا تو آپ اس جواب کو پہلے ہی دے دیتے. کہا سنو, یہ جو شخص آیا تھا نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی بکری ہے, نہ ہی اس بکری نے کوئی ایسا بچہ دیا ہے. یہ تو میرے علم کا امتحان لینے آیا تھا, جو بار بار یہ کہہ جا رہا تھا میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں, میں وہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں, میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں, میں وہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں. جب میں نے کہا کہ ذبح کر کے دیکھو, اب تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے ایک دفعہ ذبح کیا تو یہ نکلا, ایک دفعہ ذبح کیا تو یہ نکلا. اللہ اکبر. میرے مولا کائنات کا جواب یہ ایسے ایسے جواب دیتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے. جس زبان میں جو سوال کرتا تھا مولا اس زبان میں جواب دیتے تھے, جس رفتار سے سوال کرتا تھا اس رفتار سے جواب دیتے تھے, جس کتاب سے سوال کرتا تھا اسی مولا کتاب میں جواب دیتے تھے. حتیٰ کہ نوبت تو یہ ہوتی تھی کہ بعض لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی, مولا ان سوالوں کے جواب انہیں سوال کیے بغیر دیتے تھے. اللہ, یہ ہے میرے مولا کائنات کی عظمت. تو بے شک اگر ہم کو مولا کائنات کی ولایت میں چلنا ہے, ان کے قدم بقدم چلنا ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے. اور ہم سے بھی اگر کوئی سوال کرے تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے اتنا علم رکھنا چاہیے کہ اس کو فوراً اس کے سوال کا جواب دے دے, تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یاسر شیعہ ہے, یاسر علی کا چاہنے والا ہے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا, چند جملے مسائل کے اوپر میں دعا. ہاتھ بدارو, آج 7 محرم ہے. آپ ذرا تصور کریں, میں نے بیان کر دیا 7 محرم میں, آپ نے سن لیا, لیکن 7 محرم کو آخر کیا ہوا تھا؟ قیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا تھا. بچے العطش آئے, ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے. دارو, آج کی تاریخ کی مناسبت سے جناب قاسم ابن حسن کے, یتیم حسن کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ کون قاسم ہے کہ بار بار آقا کے پاس آتے ہیں, اے آقا حسین ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. بار بار آ رہے ہیں لیکن آقا حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے. فرماتے ہیں تم تو میرے بھیا کی آخری نشانی ہو, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. جناب قاسم بار بار آ رہے ہیں لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے. جناب انہیں فرما نے کہا, میرے لال قاسم یاد کرو وقت آخر تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا میرے لال دیکھو جب بھی کوئی سخت مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. اے میرے لال قاسم, اب اس سے زیادہ سخت مصیبت کیا ہے کہ ہمارا آقا نرگہ آدم میں گر چکا ہے. وہ تعویذ کو کھولا, اس تعویذ میں امام حسن علیہ السلام کی ایک تحریر لکھا تھا, میرے لال قاسم کربلا میں نہ ہوں گا, میرے بھیا حسین پر جب کوئی سخت مصیبت پڑے تو میری طرف سے آقا حسین پہ جان کو نثار کر دینا. وہ تحریر لے کر جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے. امام حسین نے اس تحریر کو آنکھوں سے لگایا, چوما, اور جیسے ہی اس تحریر میں امام حسن علیہ السلام کے جملوں کو دیکھا, جناب قاسم کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ
جب بس سے فاقہ ہوا کہا ہے میرے لال قاسم جاؤ خدا حافظ۔ اب جناب قاسم کو جب رن میں جانے کی اجازت دی اور جب جناب قاسم کو ان کے گھوڑے پر سوار کیا تو جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ ایک بہن خیمے کے در پہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جناب زینب نے آقا حسین سے کہا اے میرے بھیا حسین یا پھر آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ تو مولا حسین تڑپ کے کہتے ہیں کہ عرب کا دستور ہے کہ اگر کسی بچے کا گریبان چاک ہوتا ہے تو اس کی یتیمی کی علامت ہوتی ہے، شاید یہ دشمن اس بچے پہ رحم نہ جائے۔ آزادارو جناب قاسم جنگ کرنے کے لیے آئے، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، ہزاروں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد میں وہی وقت آیا کہ جب جناب قاسم کے چاروں طرف سے حملے ہونے لگے تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے جناب قاسم کب تلک کے جنگ کرتے۔ وہی وقت آیا کہ جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے تو کہتے ہیں آقا حسین میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے سنا آپ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑھے۔ روایت میں ملتا اتنی تیزی سے آقا حسین کسی شہید کے لاشے کے پاس نہیں پہنچے جتنی تیزی سے جناب قاسم کے پاس پہنچے کہ دشمنوں میں بھگدڑ مچی۔ جناب قاسم کے جسم کے اوپر سے گھوڑے دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم زندگی میں ہی پامال ہو گئے۔ جب بھی کوئی سینے پہ ٹاپ پڑتی تھی کہتے تھے اے چچا تیری گلی۔ دارو امام حسین علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو دیکھا کوئی نہیں موجود ہے، کہتے ہیں اے قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دوسری مرتبہ کہا اے قاسم کہاں ہو؟ تمہارا چچا تم کو پکار رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ کہا اے قاسم تمہیں وقت کا امام پکار رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہونا لگے، آزادار امام حسین نے ابا کا دامن بچھا دیا، جناب قاسم کے لاشوں کو جمع کیا، جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس گٹھری کو لے کے آئے، خیمے میں رکھا۔ بیویاں کہنے لگی، جناب فرما نے کہا اے میرے آقا میرے بچے سے کوئی پتہ ہوگی کہ آپ سب کا لاشا لائے لیکن میرے لال قاسم کا لاشا نہ لائے۔ جیسے ہی اس گٹھری کو سامنے رکھا کہا بی بی آپ کا یہ قاسم ہے۔ بیویوں میں شور و ماتم برپا ہوا، آئے قاسمہ وائے قاسمہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وتقبل منا إنك أنت الله إنا لله وإنا إليه راجعون نزل بالقضاء والنصر والبيان ما تبين حسين يا 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 حسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفرعك عليك مني جميع سلام الله أبدا بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله وحي أحسن من ذلك السلام على الحسين وعلى آله ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم يا شهداء كربلاء السلام عليكم وأسياد كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولانا غريب الغرباء السلام عليكم يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم يا أشرف الشموخ أنيس النفوس أيها المدفون بعبد السلطان العرب والعجم يا عبد الحسن عليكم موسى الله ورضي ويشفي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا